تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد المصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. ان آیات کا شان نزول یہ ہے، شہر نجران سے کچھ یہودی اور عیسائی رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کرنا شروع کیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نرم دل، صاف دل، باحیا، تو آپ جوابات دیتے رہے. انہوں نے جو بیجا سوالات کر کے تنگ کر کے پریشان کر دیا. یہ تین حضرات کون تھے؟ ایک تھا شرحبیل، ایک عبداللہ بن شرحبیل، ایک جبار بن قیس. تینوں حضرات نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے سوالات سے بہت غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے. اللہ جل شانہ نے ایک طریقہ فیصلے کا نازل فرمایا. اس طریقے کا نام ہے مباہلہ. کیا نام ہے؟ مباہلہ. اپنے کچی میں پہلے ہوتا تھا، اب اس کی کچھ شکل باقی ہے. آپ ترجمہ سنیں گے، کچھ تو ذہن میں آئے گا. اب دیہاتوں میں کچھ شکل باقی ہے، باقی ختم ہو گیا. یہ وہ کیا کرتے تھے کہ دو فریق، دونوں جانب کے لوگ جس مسئلے میں اختلاف ہوا، مدعی بھی اور مدعا علیہ بھی، دعویٰ کرنے والا بھی اور جس کے خلاف دعویٰ کیا وہ بھی، اپنی اولاد کو یا اپنے بھتیجے بھانجوں کو یا نواسوں اور پوتوں کو لے کر اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے اور اللہ سے یوں دعا کی جاتی، اے اللہ جو جھوٹا ہو اس پر اپنی پکڑ نازل فرما. اسے کہتے ہیں مباہلہ. کیا اللہ نے حکم نازل فرمایا؟ الحق من ربک، حق بات تو وہی ہے جو تیرے رب کی جانب سے آئی، آپ شک میں نہ پڑیے. بے شک جو آپ سے اس بارے میں دلیل کر رہے ہیں وہ بھی ان کو حقیقت حال معلوم ہے. جو سوال کرنے آئے تھے، اللہ کہہ رہا ان کے پاس علم ہے، اس کو جانتے ہیں. فقل، جب جانتے ہیں تو انہیں کیا کہو؟ تو انہیں بلاؤ. تعالو، انہیں اس بات کی طرف بلاؤ کہ آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ہم اپنی بیویوں کو بلاتے، تم اپنی بیویوں کو بلاؤ. ہم اپنے آپ کو پیش کرتے، تم اپنے آپ کو پیش کرو. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ اس پر جو جھوٹا ہو اپنی طرف سے پکڑ نازل فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. بچپن سے پرورش حضور نے کی تھی حضرت علی کی. حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر آپ مسجد کی طرف چلے گئے. چلو آ جاؤ مسجد میں، تم بھی اپنے بیویوں کو بچوں کو بلا لو. تو ان میں جو شرحبیل تھا نا، بڑا چالاک تھا. اس نے یہ بات رکھی
کہ دیکھو اسلام کی 3 باتیں ہیں، ہر نبی نے 3 باتیں کی ہے، وہ 3 باتیں اسلام کی ہے، اس میں سے نبی جو فیصلہ کرے ہم کو منظور ہے، ہم سوال نہیں کرتے۔ 3 باتیں کون سی؟ پہلی بات یہ کہ مکمل اسلام کی دعوت اسلام کی پیش کی جاتی ہے، اگر مان لیں تو وہ ہمارے ہم ان کے، اور اگر نہیں مانتے تو ٹیکس دیں، جزیہ دیں۔ ٹیکس دے کر جو رہتے ہیں اسے شریعت میں ذمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذمہ۔ اور جو ٹیکس بھی نہ دے اور اسلام بھی قبول نہ کرے، ان کے سامنے مکمل اسلام کی 5 شعبے کھول کر بیان کیے جائے پھر بھی نہ مانے، تو تیسرا آپشن کیا باہر پار کی میدان میں کھلے عام آ جاؤ، پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنا یا بربادیاں کرنا یہ اسلام نے نہیں سکھایا۔ جو آدمی زمین میں بگاڑ ہی کرنا چاہے، لوگوں کو غلامی سے نکلنے نہ دے اور ظلم ہی رکھنا چاہے، تو پھر اسلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، ایسا نہیں کہا، بلکہ پھر کہا کہ پھر میدان میں آ جائیں اور آمنے سامنے کے فیصلے کر لیے جائیں۔ تو یہ جو شرابیل تھا اس نے یوں کہا کہ بھئی نبی ہے، نبی تو ہے، تو نبی جو بات کہے اس کے فیصلہ ہم مان لیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جزیہ قبول کر لیا اور مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا تھا مباہلہ کا حکم دینے سے پہلے، ما جاءک من العلم، آپ کے پاس جو علم آیا ہے نا اس کا ان کو بھی پتہ ہے، آنے والوں کو بھی خبر تو ہے۔ جیسے مباہلہ آیا تو یہ ہٹ گئے، بھاگ گئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی تو حقیقت ہے قصے کی، واقعے کی۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ جل شانہ وہی زبردست ہے، غالب ہیں، حکمت والا بھی ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا، ورنہ نبی کی شان میں گستاخی کرے اللہ چھوڑے نہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، چاہے وہ بندے ہی اہل کتاب ہے۔ اللہ اگلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ بہت بڑی بات اللہ نے کہی کہ اہل کتاب عیسائی اور یہودی، عیسائی اور یہودی اور مسلمان ایک بات میں سب متفق ہیں، تو کہا چلو مسائل اختلافی ہوتے ہیں، مسائل تو اختلافی ہوتے ہیں، مسائل کا اختلاف اپنی جگہ، ایسی چیز کے بارے میں تو سمجھوتا کر لو جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان میں ایک جیسی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ توحید۔ سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے؟ توحید، کہ توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں یہ مسئلہ ایسا ہے، اس میں اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی اور مسلمان سب کا ایک عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ان سے کہو توحیدی پڑھا کر ذرا آپس میں مل جاؤ، پھر توحید کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آپ انہیں اعلان کر دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایسی ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کعبہ ایک، قرآن وہی 30 پارے، 114 صورتیں، وہی 30 پارے کا قرآن، وہی 5 نمازیں، وہی حج کے 5 ارکان، وہی عمرے کے 2 فرائض 2 واجبات، وہی جو ہے ہماری فجر کی 4 رکعتیں، ظہر کی 12 رکعتیں، عصر کی 8 رکعتیں، مغرب کی 7 رکعتیں، عشاء کی 17 رکعتیں، وہی نماز ہیں۔ تو ان عبادات پر اور اس توحید پر ہمیں متفق ہو جانا چاہیے آج کے دور میں، جس طرح اس وقت اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اہل کتاب سے سمجھوتا کرنے کے لیے توحید اور آخرت 2 باتیں، اس میں کیا چیز شامل نہیں تھی؟ شرک کرنے والا شامل نہیں ہو سکتا۔ شرک کی تعریف میں پہلے کر چکا ہوں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی بھی طرح کسی کو شریک ماننا یہ شرک ہے۔ اپنے یہاں جو کہتے ہیں وہ شرک، یہ شرک نہیں، شرک اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو بھی ماننا۔ جیسے میں نے حضرت حاکم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ اعلان کر دیجئے اے اہل کتاب ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ
ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان میں برابر ہے۔ وہ بات یہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں مانیں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کی مانیں گے، اللہ کی چھوڑ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کو بڑا نہیں مان لیں گے کہ اللہ کی بات کے سامنے اس کی بات کو وزن دے دیں۔ اربابا من دون اللہ، یا بعضنا بعضا، ایک انسان قوم کا بڑا ہے، ایک انسان ملک کا بڑا ہے، ایک انسان علاقے کا بڑا ہے، اس کی بات آئی سامنے، توحید کی بات آئی تو کہا توحید کی بات مانیں گے، بندے کی بات نہیں مانیں گے۔ اربابا من دون اللہ، اللہ کی بات کو نہیں ٹھکرائیں گے، بندے کی بات کو ٹھکرا دیں گے چاہے بندہ ہمارا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، چاہے ہم میں کا کیوں نہ ہو لیکن ہم اس کی بات کو نہیں مانیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اتنی عاجزی کے بعد، اتنا دین کی طرف بلانے کے بعد بھی اگر وہ لوگ پھر بھی نہ مانیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی وہ نہ مانیں، فَقُولُوا، انہیں بھی ایک بات کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اس بات کے لیے تم بھی گواہ رہنا کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہے۔ کس کے فرما بردار؟ اللہ کے فرما بردار ہے۔ اس لیے توحید میں کسی کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ توحید آج کے دور میں اہل کتاب نہیں ہے بلکہ یہود اور نصارہ ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے، اس وقت نہیں ہوتا کہ یہود جو ہیں یہ اور عیسائی اس وقت کس چیز کی تلاش میں ہیں، اور اس چیز کے آنے میں وہ لوگ جس مسیح کی تلاش میں، جستجو میں، ایسے ریگستان میں جس وقت یہ آئے تھے تل ابیب میں 1911 میں، تو اس وقت یہ بالکل ایک ٹیلا تھا، 60 گھر آئے تھے۔ کس طرح انہوں نے آپس میں پلاٹ تقسیم کیے اور پورے اپنے ممالک جہاں ان کی ساری آسائشیں تھی، رہنے کی ساری سہولتیں تھی، ساری فیسلٹیز ان کے پاس موجود تھی، ساری فیسلٹیاں چھوڑ کر یہاں پہ ریگستان میں آ کے کیوں پڑ گئے؟ اتنے سال تک کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ منشا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں آئے دن اپنے جانے گنوا رہے ہیں؟ کیوں یہاں پر کوئی انڈسٹریز نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بڑی کمپنیاں اور بڑی جو ہے اندر کوئی چیز نہیں بڑھا رہے ہیں، ترقی نہیں کر رہے ہیں، صرف اسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ تو یہ آج کے دور کے اہل کتاب نہیں ہے، لیکن ان کے پاس آج بھی آخرت کے بارے میں یقین ہے، آج بھی وہ لوگ توحید پر ہیں، لیکن رسالت کے بارے میں ہمارا اور ان کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہے، اور خاتم الرسول ہیں۔ کیا ہے؟ خاتم الرسول ہیں، آخری رسول ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں یہ جو ہیں یہ لوگ اس میں اختلاف میں ہیں، وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں مانتے۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر پہلا خط ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ھذا من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، پھر اس کے بعد لکھا سلام علی عبادہ الذی، سلام علی من اتبع الہدی فانی ادعوک بآیۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فعلیک اسم الیسیرین قل تعالوا ندعو الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، فی آیت ہے بخاری شریف میں پہلا خط یہ ہے جو بادشاہ ہرقل روم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، اور اس میں اللہ کے نبی نے یہی لکھا تھا کہ ایسی بات کی طرف ہی آ جاؤ جو توحید ہمارے آپ کے درمیان میں ایک ہے، جس آخرت کو تم مانتے ہو اس آخرت کی بات کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ توحید اور یہ ہمارے اس وقت کے جو احکامات ہیں، مسائل اپنی جگہ اختلاف میں رہیں گے، مسائل تو اپنی جگہ پر اختلاف میں رہیں گے، مسائل کے اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں، سبھی اللہ کو ایک مانتے ہیں وحدہ لا شریک، اور پھر آخرت کا سب کو یقین ہے ایمان والوں کو، اور پھر شرک تو اللہ کے ساتھ کوئی نہیں کرے گا، پھر رسالت کہ سارے نبی برحق ہیں، سارے نبی برحق ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ تو یہ پہلی آیت میں مباہلہ، آج بھی دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے
ایسا کرتے چلو اس کو ہم مسجد میں رکھ دیتے ہیں، تمہاری ہے، تم سچے ہو تو وہاں سے اٹھا لو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں المسجد میں علی نسو کھڑی من، کہتے ہیں نا مسجد میں علی نسو کھڑی من، اور مسجد میں آ کے قسم کھا تو کیا کہتے ہیں مسجد میں سو کھڑی کرن آنے گال پوری تھی. تو یہ مباہلہ تب سے اللہ کا حکم چلا آ رہا ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے وہ حقیقت چلی گئی، اب کچھ نہ کچھ شکل ایسی ٹوٹی پھوٹی باقی ہے. اللہ تعالی ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ ہمیں ایمان و یقین اور ایمانیات کی قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.